ساتھ کہتا ہوں جب تک آپ نہیں بدلو گے، جب تک نوجوان نسلیں نہیں بدلیں گی، جب تک یہ میری بیٹیاں نہیں بدلیں گی، جب تک میرے ذمہ دار نہیں بدلیں گے، جب تک میں نہیں بدلوں گا، تب تک یہ حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ حالات ایسے نہیں بدل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہارے حالات بگڑ جائیں، جب تمہارے حالات بگڑ جائیں، جب تیرے سروں پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے، جب سمجھو کہ کوئی ایسا ظالم جو فرعون کے نقش قدم پر چلتا ہو، یہودی ناپاک اولاد کے نقش قدم پر چلتا ہو، سمجھو کہ حامان اور قارون اور شداد جب تمہارے سروں پہ مسلط ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری بیٹیاں آوارہ ہو گئی، تمہارے بیٹے لچے ہو گئے، تمہاری قوم کے نوجوان بھڑوے ہو گئے، قوم کے لوگ حرم خوری کرتے ہیں۔ جب تمہارے سروں پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا، مسلمان کسی سے جلتے نہیں، کسی سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ میرے نبی کائنات کے سردار آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات کی تعلیم دی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا پڑوسی اگر یہودی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وہ یہودی جو یہودی میرا شروع زمانے سے لے کے اب تک دشمن بنے بیٹھا ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو شریعت کا دشمن ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کا دشمن، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی محبت کرنے کی تعلیم دی، ان سے بھی محبت کرنے کی ترغیب دی۔ اس لیے اے ہندو بھائیو، اے جینی بھائیو، اے بدھسٹ بھائیو، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو غلط فہمی ہو رہی کہ مسلمان آتنکواد ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی کہ مسلمان کسی کا دشمن، مسلمان کسی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہمیشہ امن و آشتی کی دعوت دیا ہے، پریم اور محبت کی دعوت دیا ہے۔ مجھے بتاؤ آپ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک بھارت، ہماری کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنے دنوں تک ہم اس ملک میں حکمرانی کیے، اس ملک کے زلفوں کو سوارے، لیکن کوئی بھائی کلال پروف کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، ہسٹری کے ساتھ مجھے بتائے کہ مسلمانوں نے کسی ہندو بھائیوں کو تکلیف دی ہے، ان کے مندروں کو توڑا نہیں کیا ہے۔ اور آج بھی ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، میرے خود ایک نہیں دو نہیں کئی دوست ہندو بھائی ہیں، ان کا کہنا کہ ہندوستان میں جو ہندو مسلم کے درمیان محبت ہے، ہندو مسلم کے درمیان جو ریلیشن ہے، وہ ریلیشن ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یہاں کی ایکتا اکھڑتا کو کوئی کسی طرح اکھاڑ نہیں سکتا، یہاں کے گنگا جمنی تہذیب کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر نفرتی چھنٹو اس بات کی کوشش کریں گے بھی، لیکن ہم سب انشاءاللہ ایکتا اکھڑتا کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس ملک کے زلفوں کو سنواریں گے، اس ملک کو آگے لے جائیں گے، اس ملک کو ایک ایسا ملک بنائیں گے کہ پوری دنیا ہندوستان کی مثال دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کے حالات میں کچھ ایسے قانون بننے جا رہے ہیں، اگر آپ اور ہم سب نہیں جگو گے تو ہماری شریعت ہم سے چھین لی جائے گی، قرآن کی تعلیمات چھین لی جائے گی، آپ علیہ السلام کی احادیث پر عمل کرنا ممکن ہو کہ ہم سے بہت دور ہو جائے گا۔ اس کے میں صرف اور صرف 2-3 باتیں کروں گا، پھر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مجھے بتائیں ہندوستان میں جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کئی مسلمانوں کے لیے ایسے قانون بنائے گئے، مسلمان کچھ نہیں کہہ رہا، مسلمان خاموش ہے، مسلمان دنگائی نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی کہتا ہوں مسلمان کبھی بھی دنگائی نہ تھا اور نہ کبھی دنگائی ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو بھروسہ ہے ہندوستان کے سمویدھان پر، ہندوستان کے آئین پر، ہندوستان کے آرٹیکلز پر۔ یہ اس لیے مسلمان کبھی بھی کسی طرح کے آتنکوادی والا کام یا اسی طرح سے مسلمان کبھی بھید بھاؤ نہیں کر رہا۔ لیکن میں کہتا ہوں حکومت ہند کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں UCC کو لاگو کر کے ہندوستان میں UCC کو لاگو کر کے مسلمانوں کو تکلیف دو گے اور آپ سمجھتے ہو کہ مسلمان خاموش رہ جائیں گے؟ یہ مسلم قوم اپنی جانوں کا قربانی دے سکتی ہے، اپنے بچوں کا قربانی پیش کر سکتی ہے، اپنے گھر بار کو لٹا سکتی ہے، لیکن یہ مسلم قوم قرآن کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کے ارشادات، اللہ کے احکامات کے ساتھ نہ کبھی سمجھوتا کیا اور نہ کبھی قیامت تک سمجھوتا کر سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر آپ کی اور میری شریعت پر کوئی انگلی ڈالے گا، اگر قرآن کو مٹانے کی اور قرآن پر کوئی اگر تحریفات کرے گا تو کیا آپ برداشت کر پاؤ گے؟ نہیں کر سکتے برداشت، بتاؤ نہ نہیں کرو گے انشاءاللہ۔
نہیں کریں گے برداشت، نہیں کر سکتے۔ غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کہہ رہا ہوں اتراکھنڈ ہندوستان کا ایک صوبہ، ایک راجیہ ہے جس میں یو سی سی کو لاگو کر دیا گیا۔ آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ یہ یو سی سی کس پڑیا کا نام ہے۔ یو سی سی کا مطلب یکساں سول کوڈ ہے۔ یکساں سول کوڈ اتنا خطرناک قانون ہے، اگر یہ قانون میرے بہار میں پاس کر دیا گیا تو آپ یقین جانو نہ آپ اپنی بیٹی کی شادی 18 سال سے پہلے کرا پاؤ گے۔ اگر مولوی صاحب نے، چاہے زین العابدین صاحب ہو یا اسی طرح قاری صاحب ہو یا اسی طرح سے آپ کے گاؤں کے جو بڑے فضیلت الشیخ ہیں، علماء ربانیین ہیں، یہ لوگ اگر آپ کی بیٹی کا نکاح پڑھا بھی دیں گے تب بھی آپ کی بیٹی کی شادی ویلڈ نہیں قرار دی جا سکتی جب تک کہ آپ لوور کورٹ جا کر میرج نہیں کرا لیتے۔ یعنی لوور کورٹ جا کر جب تک آپ میرج نہیں کرا لو گے تب تک آپ کی شادی ویلڈ نہیں قرار دی جا سکتی۔ یہ ہے یکساں سول کوڈ کا فارمولا۔ تو مجھے بتاؤ کیا ہم لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی ایک قاضی سے نکاح پڑھانے کے بعد، ایک عالم ربانی سے نکاح پڑھانے کے بعد، ایک فضیلت الشیخ سے نکاح پڑھانے کے بعد ہم جائیں گے کٹیہار اور کٹیہار کے لوور کورٹ جا کر اپنی بیٹی کا پھر سے نکاح پڑھوائیں گے، وہاں جا کر میرج کروائیں گے؟ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم اس ہندوستان میں بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جو سمویدھان بنایا تھا اور جس سمویدھان میں مسلمانوں کے حقوق دیے، مسلمانوں کے قرآن اور مسلمانوں کی حدیث اور مسلمانوں کی شریعت کا خیال رکھتے ہوئے یہ جو سمویدھان لکھا گیا، جس سمویدھان کو ہم اپنے سر سے لگاتے ہیں، جس سمویدھان کے مطابق مسلمان زندگی گزارتا ہے، جینی زندگی گزارتا، عیسائی زندگی گزارتے ہیں اور انیک دھرم اور انیک فرقے کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی گزار رہے ہیں اور کل بھی گزاریں گے، لیکن سن لو حکومت کے نمائندوں، اگر اس ملک کے سمویدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا، اگر قرآن پر تحریف کی بات کی گئی، اگر آپ علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کو مٹانے کی بات کی گئی، اللہ کے احکامات کو اگر دبانے کی بات کی گئی، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا، لیکن احادیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ کبھی بھی کسی صورت میں بدلاؤ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، تیار ہیں ہم سب لوگ۔ یہ صرف گوشت پوش کھا کر کے رات رات سوتے رہو گے۔ میں مسلم قوم کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، آپ سے مجھے بتائیں، سب سے زیادہ چرسی ہماری قوم، سب سے زیادہ شراب کے اڈے ہماری قوم کے پاس، نشیڑی ہماری قوم کے نوجوان، گجیری ہماری قوم کے نوجوان، لونڈیا راج ہماری قوم کے نوجوان، ایک نمبر کا آوارہ ہماری قوم کا نوجوان، بے روزگار ہماری قوم کا نوجوان، تعلیم میں پیچھے ہماری قوم کا نوجوان، تعلیمی پسماندگی کا شکار ہماری قوم، مسلم قوم۔ تو پھر اس قوم کی ٹھکائی نہیں ہوگی تو کس قوم کی ٹھکائی ہوگی؟ مجھے بتاؤ۔ بی پی ایس سی کا ایگزام ہوا، بی پی ایس سی کے ایگزامز میں کتنے مسلم پرسنٹیج ہیں جنہوں نے بی پی ایس سی پاس کیا، جن کی بحالی ہوئی؟ آپ کہتے ہیں حکومت یہ کرتی، حکومت یہ کرتی۔ میں کہتا ہوں حکومت کو زیادہ برا بلا نہ کہو، کسی کو برا بلا کہنے سے پہلے اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو، تم کیا کرتے ہو، تمہاری قوم کیا کرتی، قوم کی بیٹیاں کیا کرتی، قوم کے بیٹے کیا کرتے۔ ارے رات کے 2-2 بجے تک، 1-1 بجے تک یہ قوم کی نوجوان نسلیں ہیں جو اپنی آنکھوں کو آوارہ کرتی ہیں، اپنی آنکھوں سے زنا کرتی ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ پتہ نہیں کون سے گیم، یہ نوجوان لڑکے چھوٹے یہ چدی کے شور میں، جس کی عمر ابھی 14 سال 12 سال کی ہوتی ہے، یہ گیم کھیلتا، فائبر فائٹر پتہ نہیں کیا، یہ جہاں دیکھو اس کے ہاتھ میں صرف گیم ہی گیم رہتا۔ ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں، سب کوئی دیکھ رہا، نہ ماں کو تکلیف ہو رہی نہ باپ کو تکلیف ہو رہی۔ یہ سماج کیسے بدلے گا، یہ سوسائٹی کیسے بدلے گی؟ میں خدا کی قسم گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک آپ نہیں بدلو گے، جب تک نوجوان نسلیں نہیں بدلیں گی، جب تک یہ میری بیٹیاں نہیں بدلیں گی، جب تک میرے ذمہ دار نہیں بدلیں گے، جب تک میں نہیں بدلوں گا تب تک یہ حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ حالات ایسے نہیں بدل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تمہارے حالات بگڑ
بگڑ جائیں، جب تمہارے حالات بگڑ جائیں، جب تیرے سروں پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے، جب سمجھو کہ کوئی ایسا ظالم جو فرعون کے نقش قدم پر چلتا ہو، یہودی ناپاک اولاد کے نقش قدم پر چلتا ہو، سمجھو کہ حامان اور قارون اور شداد جب تمہارے سروں پہ مسلط ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری بیٹیاں آوارہ ہو گئی، تمہارے بیٹے لچے ہو گئے، تمہاری قوم کے نوجوان بھڑوے ہو گئے، قوم کے لوگ حرم خوری کرتے ہیں جب تمہارے سروں پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا۔ اس میں کہتا ہوں ہاور کے اس نورانی اور اس عرفانی اور اس حقانی مجلس سے اٹھو، جاگو اور اپنے آپ کو بیدار کرو، اور یہی سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے موت کی شام تک ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم قرآن کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی کریں گے۔ کرتے ہو وعدہ پورا؟ مجمع ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا ہے۔ مجھے ذمہ داری کے ساتھ سب سے پہلے یہ 12 سال سے لے کر 22 سال تک کے نوجوانوں کا حساب کتاب لینا ہے۔ مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ، آپ کے اس بستی میں کتنے مدارس ہیں، کتنے مکاتب ہیں، کتنے اسکول ہیں؟ تعلیم کے راستے آپ نے قائم کیے، بہت اچھی بات، مبارکباد ہو، لیکن مجھے ذمہ داری کے ساتھ بتانا، آپ کی قوم کے وہ نونہال، وہ چھوٹے معصوم بچے جن کی عمر 6 سال، 8 سال، 10 سال، ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں سائنس کی کتاب، ان بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور کاپی ہونی چاہیے، قلم ہونا چاہیے۔ لیکن اے قوم کے غیور لوگوں سنو، آج سب سے زیادہ موٹر سائیکل کے پنچر کی دکان میں اگر کسی قوم کے بچے نظر آتے تو مسلم قوم کے بچے نظر آتے۔ آج سب سے زیادہ ہوٹلوں میں برتن مانجنے والے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے نظر آتے، ہماری قوم کے معصوم بچے نظر آتے ہیں۔ ہم مجرم نہیں تو کون مجرم ہے؟ بتاؤ کون مجرم ہے؟ وہ ماں باپ کیا بخشے جائیں گے جو ماں باپ چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر اپنے نونہال بچوں کو جس عمر میں مدرسہ بھیجنا چاہیے، اسکول بھیجنا چاہیے، کانوینٹ بھیجنا چاہیے، اس عمر میں بچوں کو پنچر بنانے بھیجتا، بچوں کو ہوٹل میں برتن مانجنے کے لیے بھیجتا۔ اے قوم کے ذمہ دار لوگوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، حالات نہیں بگڑیں گے تو کب کی بگڑیں گے؟ ارے اسرائیل کے بارے میں تو دنیا کہتی اسرائیل یہ کر رہا، یہودی یہ کر رہا، وہ کر رہا، عیسائی فلاں ہے، عیسائی ترقی کر رہی۔ کیوں نہیں کرے گی وہ قوم ترقی؟ جس قوم کے ایک 8 سال کے بچے کا جواب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو یہ ہو، جب مفکر قوم ملت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک بچے کو عصر کے نماز کے بعد پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس بچے سے پوچھا، مجھے بتاؤ بیٹا، یہ وقت تو کھیلنے کودنے کا تھا، اس وقت میں تم پڑھائی کرتے ہو، میں سمجھ نہیں پا رہا وہ ماجرا کیا ہے؟ تو تمہیں پتا ہے وہ 8 سال کا معصوم یہودی کا بچہ کیا کہتا؟ وہ 8 سال کا معصوم بچہ یہ کہتا ہے، ہماری قوم کی آبادی مختصر، ہمارے پاپولیشن بہت کم، ہماری جن سنکھیا بہت مختصر، ہم چاہتے یہ، ہم پاپولیشن کے اعتبار سے کم تو ہیں، ہم تعداد اور گنتی میں کم تو ہیں، لیکن چاہتے یہ کہ میری قوم ڈیولپ کرے، میری قوم ترقی کرے، میری قوم کا نام پوری دنیا میں لیا جائے، دنیا میں جتنے پروڈکٹ استعمال کیے جائیں، یوز کری جائیں، سارے کے سارے پروڈکٹ نہیں تو کم سے کم 90% پروڈکٹ میرے یوز کیے جائیں۔ جب ایک یہودی 8 سال کے بچے کا یہ جواب ہوگا تو وہ قوم ترقی نہیں کرے گی تو یا گوشت پوست کھانے والی قوم ترقی کرے گی؟ کبھی نہیں کر سکتی یہ قوم ترقی۔ یہ قوم کیا سمجھتی ہے کہ گوشت پوست کھا لیا، شب برات کا حلوہ پکا لیا، شب برات میں 2-4 نوجوان الڑ بازی کرتے ہوئے، بائک سٹینڈ کرتے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر چرسی گیری کرتے رہے،
کیا سمجھ لیا؟ قبرستان کو چراغاں کر لیا، موم بتی اور اگربتی جلا کر پورے قبرستان میں خوشبو بھر دیا ہے۔ کچھ تو اتنے آوارہ قسم کے لوگ ہیں، آپ کے یہاں ہو نہ ہو، لیکن ہمارے کشن گنج پورنیہ کے حلقے میں اتنے بدتمیز اور اتنے بدعقیدہ لوگ بھی ہیں جن کا اتنا گندا عقیدہ کہ جس دن شب برات کی 15ویں رات ہوتی، اس رات کو مرحوم کی روحیں اس کے گھروں کو آتی ہیں، اس لیے شب برات کی 15ویں شب وہ لوگ کیا کرتے؟ اپنے گھر بار کو صاف کرتے ہیں، ہر طرف سے صاف کرتے ہیں۔ اور ایک عقیدہ اور ایک گندا عقیدہ ان کا یہ بھی ہے کہ 15ویں شب کی رات مرحوم کی روحیں بھی آتی اور اس دن ان کی روحوں کو وہ خوراک بھی ملتی جو دنیا میں انہیں ملا کرتی، یعنی کہ اگر کسی مرحوم کی خوراک حقہ ہو، وہی کوئی مرحوم اگر گٹکا کھاتا ہو، کوئی مرحوم اگر ساگ پسند کرتا، گوشت پسند کرتا، وہ سارے آئٹم گھر والے تیار کر کے دروازے پہ رکھے ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ قوم میں جہالت نہیں تو کیا ہے؟ یہ قوم بدعقیدہ قوم نہیں تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ذمہ داری کے ساتھ، ہمارے ہندو بھائیوں کیا یہ آستہ ہے؟ ہندو بھائیوں کیا دیپاولی کا ایک تہوار آتا جس میں وہ لوگ دیا جلاتے ہیں، یہ ان کا تہوار ہے، یہ ان کا آستھا ہے، یہ ان کا آستھا، ان کو مبارک، میں ان کو غلط بھی نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں تمہاری شریعت کون ہے؟ تمہاری شریعت کا مالک، تمہاری شریعت کس کی طرف سے آئی کون ہے؟ جو محمد رسول اللہ کے علاوہ جو شریعت لے کر آیا ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، ایسی چیزیں جو چیزیں میں نے نہیں کری، میرے صحابہ نے نہیں کری، اگر دین میں ایسی چیزیں ملاؤ گے یہ بدعت ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے یہ شرک ہے، شرک ہے۔ اب بتاؤ مجھے ذمہ داری کے ساتھ، جو لوگ شب برات میں یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کی روح آتی اور مرحوم کی روح کو وہ ساری غذا ملتی جو غذا دنیا میں وہ کھاتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، القصہ مختصر، میں آپ کو سرسری طور پہ یہ کہتا ہوں، یقیناً یہ رات عبادت کی رات ہے، اس رات میں عبادت کری جائے، اس رات میں جاگ کر اللہ سے فریاد کری جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے۔ روایت ضعیف ہے، اس سے مطلب نہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب کی رات اتنی مبارک رات، اتنی محترم رات کہ اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر بھی اگر کوئی بندہ گناہ کیے رکھتا ہے، اگر وہ پکی سچی توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا اور اسے معاف فرما دیتا۔ لیکن دو لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دو لوگ کان کھول کے سنیں، وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا وہ جس نے ماں باپ کو پریشان کیا ہو، ماں باپ کا دل دکھایا ہو، شادی کے بعد بیوی کا غلام بنا ہو، ماں کو دھکے مار کے نکالا ہو، باپ کو ذلیل کیا ہو، بیوی کے لیے سموسے کا پیسہ ہو، ماں کے لیے ایک دانہ کا پیسہ نہ ہو۔ ایسے لوگ ایسی راتوں میں بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ماں باپ کے نافرمان اولادوں سنو، تیری ماں اگر زندہ ہے، تیرے باپ اگر زندہ ہیں، جیتے جی پہلے انہیں راضی کرو، اگر وہ راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں۔ رضا ربی ورضا الوالد فی سخط، آگے کہا گیا ماں باپ کی رضا مندی میں رب کی رضا ہے، ماں راضی رب راضی، ماں ناراض رب ناراض، باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی، باپ ناراض اللہ ناراض۔ اس لیے اے ماں باپ کے دلوں کو چھلنی کرنے والے نوجوانوں، نشے میں اپنے آپ کو گم کرنے والے نوجوانوں، جوا اور سٹہ بازی کا بازار کرنے والے نوجوانوں، میں کہتا ہوں آج ہے وقت، پکی سچی توبہ کرو، ماں کے قدموں میں گر جاؤ۔ ایک حدیث کا مفہوم تو یہاں تک صبح و شام اگر ماں کے چہرے کو کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا، اسے ایک حج کے برابر ثواب
ملتا، لیکن میری قوم کے نوجوانوں کو اس بات کی طرف فکر نہیں ہے۔ وہ تو رات کے 2-2 بجے تک لڑکی کی تلاوت کرتا ہے، وہ تو رات کے 1-1 بجے تک واٹس ایپ پہ ویڈیو کال غیر محرم سے کرتا، ماں اگر کہتی بھی تو ماں کو دھتکارتا ہے۔ اے نوجوانوں سنو، خدا نخواستہ تم جس لڑکی سے جس چھوکری سے بتیا رہے ہو، اگر بتیاتے بتیاتے تجھے موت آ گئی، کلمہ تو بہت دور کی بات، حدیث کا جملہ ہے، گانا سنتے ہوئے اسی طرح غیر محرم کی آواز سنتے ہوئے اگر کسی کی موت آ گئی، اس کا چہرہ بندر اور کتا اور خنزیر سور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اس لیے ذمہ داری کے ساتھ اٹھو، پکی سچی توبہ کرو، رب کو راضی کرو۔ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات کے تیور یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں جاگ جانا چاہیے، ابھی بھی وقت میرے پاس ہے۔ آپ کو دنیا والوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ دنیا والوں، ہم مسلمان ہیں، میرا عقیدہ میرا ایمان قرآن پر ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے یہ دھرتی ہے، ہم نہیں، یہ دنیا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں رہے گا، اللہ اس دھرتی کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ سمجھو کہ یہ دنیا ہم سے ہے، یہ دنیا ہم سے ہے، ہم نہیں، یہ دنیا نہیں۔ ہم جب تک ہیں یہ دنیا بچی ہے، ہم نہیں، یہ دنیا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی تم پڑھو غزہ کی تاریخ، غزہ کے پٹی میں رہنے والے ان چھوٹے بچوں کی تاریخ، ان معصوم عورتوں کی تاریخ، ان بہادر اور شیر دل اور ان مجاہدوں کی تاریخ پڑھ کے تو دیکھو۔ بتاؤ امریکہ کا وہ شہر لاس اینجلس کس نے دیکھا؟ وہ ویڈیو کس نے دیکھی؟ امریکہ کا وہ شہر لاس اینجلس، پوچھنا عارف خان سے، لاس اینجلس امریکہ کا وہ شہر تھا جس شہر میں بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹرس، میڈیا ہاؤس، اسی طرح بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی، پتہ نہیں کون کون سے پتی ہیں، وہ سارے لوگ رہتے تھے۔ لیکن اسی لاس اینجلس سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ان قریب ہے کہ ہم فلسطین کو نقشہ سے مٹا دیں گے، ان قریب ہے کہ غزہ کی پٹی کو ہم برباد کر دیں گے۔ کہاں گیا لاس اینجلس؟ بتاؤ، اور کہاں گئے لاس اینجلس سے بیان دینے والوں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسے اللہ کی پکڑ ہوئی ہے بتاؤ؟ لاس اینجلس جل کے ختم۔ وہ لوگ جو کل تک غزہ کو مٹانے کی بات کرتے تھے، آج غزہ نے یہودیوں کو جھکانے پر مجبور کیا اور سیز فائر کی ڈرنگ بھی کر دی۔ سیز فائر کے اندر میں اگر یہودی اگر چاہتا کہ میرا ایک قیدی رہا ہو جائے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی طرح سے فلسطینیوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ کری جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، القصہ مختصر یہ کہ ان کے ایمان ایسے تھے، وہ ایمانی اعتبار سے اتنے مضبوط تھے، جبکہ ان کے پاس اسلحے نہیں، ان کے پاس ٹینک نہیں، ٹیکنالوجی نہیں۔ ایک طرف یہودی ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی کا بھرمار ہے، جس کے پاس گیس، جس کے پاس ہوائی فائر، جس کے پاس طرح طرح کے اسلحے، لیکن باوجود اس کے ایک طرف اگر سینہ سپر ہو کر کھڑا ہے ہمارے فلسطینی بھائی، ہماری فلسطینی بہنیں، تو وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان کے طاقت کے سامنے دنیا کی باطل طاقتیں ویسے ہی جھک جایا کرتی ہیں۔ مسلمانوں، تم بھلا دی اپنی تاریخ، تم بھلا دی اپنی تاریخ۔ غزوہ بدر کی تاریخ یاد تو کرو، ایک طرف 313، ایک طرف ہزاروں کا مجمع، لیکن 313 نے ہزاروں کے مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہوئے کیسے للکارا تھا اور میدان کیسے فتح کیا تھا۔ تم تو وہی ہو، تمہارے رگوں میں انہی کا خون دوڑنا چاہیے۔ کیوں بزدل بنے بیٹھے ہو؟ کیوں بزدل بنے بیٹھے ہو؟ آؤ مصلحت کی روٹی مت سیکو، آؤ ہندوستان کے آئین کی حفاظت کرتے ہوئے، ہندوستان کے ترنگے کی حفاظت کرتے ہوئے، ہندوستان کے ایکتا اور اکھنڈتا کی حفاظت کرتے ہوئے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ ہندو بھائیوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی آنا چاہیے، سکھوں کو بھی آنا چاہیے، بدھسٹوں کو بھی آنا چاہیے، جینیوں کو بھی آنا چاہیے، اور ہم سب کو جس دن ہم سب ایک ہو جائیں گے، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، تو پھر دیکھنا وہ مہا بھارت کا سنکلپ جو ہمارے بڑوں نے دیکھا، ان قریب پھر سے ہم انشاءاللہ مہا بھارت کا سنکلپ لیں گے۔